السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ میں ہوں عشرت ثاقب اور میں ہوں عامر ہاشمی۔ سب سے پہلے ایک نظر آج کی خاص خبروں پر۔ وزیر اعظم نے آج باکو میں ماحولیاتی مالی معاونت سے متعلق گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماحولیاتی خطرات کا شکار ملکوں کی ضروریات کو مؤثر طور پر پورا کرنے کے لیے عالمی ماحولیات کے شعبے میں سرمایہ کی فراہمی کا اثر نو تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے گلیشیئرز کو مزید پگھلنے سے بچانے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو میں COP 29 کی افتتاحی تقریب کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے دوران ماحولیاتی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ ریاض میں غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے پر پابندی عائد کرے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے اقتصادی ترقی میں تخلیقی تعلیم کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی ہنگامی آپریشن سینٹر نے پیشگوئی کی ہے کہ نومبر اور دسمبر کے دوران پنجاب اسموگ کی لپیٹ میں رہے گا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے اسموگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایک بار پھر سلامتی کونسل میں اضافی مستقل نشستوں کے قیام کی تجویز کی مخالفت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ وادی کے مختلف جیلوں میں کشمیری سیاسی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ بھارت کے صوبے منی پور میں تازہ ترین نسلی فسادات میں 11 افراد کی ہلاکت کے بعد صوبے کے کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ اور خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ عائشہ ثاقب۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ماحولیات کے شعبے میں سرمایہ کی فراہمی کا اثر نو تعین کرنا چاہیے تاکہ ماحولیاتی خطرے سے دوچار ملکوں کی ضروریات پوری کی جا سکیں۔ انہوں نے آج باکو میں ماحولیاتی سرمایہ کاری کی گول میز کانفرنس سے افتتاحی خطاب میں اقوام متحدہ کے کنونشن کے تحت ماحولیاتی سرمایہ کاری کے لیے زیادہ مؤثر اور قابل عمل حکمت عملی اختیار کرنے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ترقی پذیر ممالک کو 2030 تک اندازاً 68 کھرب ڈالر درکار ہوں گے تاکہ وہ ان کی قومی سطح پر متعین خدمات میں سے نصف سے کم پر عمل درآمد کر سکیں۔ انہوں نے کہا کہ امداد دینے والے ملکوں کو اپنے وعدے کی تکمیل کرنی چاہیے تاکہ ماحولیاتی تبدیلی کے مضر اثرات کو کم کیا جا سکے۔ Pakistan can understand the agony and pain of other vulnerable developing countries as we have faced two devastating floods and are still recovering from the loss. In order to spur some transparency and coordination into the financial commitments made to developing countries under climate transfers, Pakistan, alongside many other developing countries, calls for stronger, more equitable climate finance mechanisms under the United Nations Framework Convention on Climate Change. شہباز شریف نے ایسے مالیاتی حل کی ضرورت پر زور دیا جو قرض کی شکل میں نہ ہو تاکہ ان ممالک کو اپنی ماحولیاتی سرگرمیوں کے لیے سرمایہ کی فراہمی کے غرض سے اضافی بوجھ برداشت نہ کرنا پڑے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے گلیشیئرز کو مزید پگھلنے سے بچانے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات اور مربوط کوششیں کرنے پر زور دیا ہے۔ وہ آج باکو میں گلیشیئرز کے تحفظ کے لیے اقدامات کرنے سے متعلق ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان گلیشیئرز کے قیمتی قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے عالمی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو گلیشیئرز کی نگرانی کے پروگراموں پر عمل درآمد، پیشگی انتباہ کے نظام، موسمیاتی اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے زرعی اقدامات اور پانی کے ذخیرہ کرنے کے متبادل نظام میں سرمایہ کاری کرنے کے لیے مزید تعاون درکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلیشیئرز 2025 اقدام گلیشیئرز کے پگھلنے کے حل کے لیے اہم ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آج باکو میں 29ویں موسمیاتی لائحہ عمل سے متعلق سربراہی اجلاس COP 29 کی افتتاحی تقریب کے دوران عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں کی ہیں۔
انہوں نے متحدہ عرب امارات کے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی اور موسمیاتی تبدیلی اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے ترکی کے صدر رجب طیب اردوان اور خاتون اول امینے اردوان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے عالمی سطح پر اہمیت کے حامل ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی کے مسائل میں تعاون پر بات چیت کی۔ اس کے علاوہ شہباز شریف نے ازبکستان کے صدر شوکت مرزویف اور تاجکستان کے صدر امام علی رحمان سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے وسطی ایشیا کے ملکوں اور پاکستان میں گلیشیئرز اور آبی وسائل کے تحفظ پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے پاکستان، تاجکستان اور ازبکستان کے درمیان مواصلاتی روابط کو وسعت دینے پر بھی غور کیا۔ اس موقع پر وزیر اعظم نے نیپال کے صدر رام چندر پودل اور بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے چیف ایڈوائزر محمد یونس سے بھی بات چیت کی۔ انہوں نے جنوبی ایشیا میں بڑھتے ہوئے درجہ حرارت، سطح سمندر میں اضافے کے خطرے اور جنگلات کے تحفظ پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے برطانوی وزیر اعظم سر کیئر سٹارمر سے بھی ملاقات کی اور پاک برطانیہ تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے قازقستان کے صدر سے بھی ملاقات کی۔ انہوں نے پاکستان اور قازقستان کے تعلقات مستحکم بنانے اور علاقائی روابط کو وسعت دینے پر بات چیت کی۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہونے والے غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ اجلاس میں قرارداد منظور کی گئی ہے جس میں فلسطین اور لبنان کے عوام کی حمایت کا اعادہ اور اسرائیلی جارحیت کی مذمت کی گئی ہے۔ قرارداد میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل پر بین الاقوامی قوانین کی پاسداری کے لیے دباؤ ڈالنے کی غرض سے مؤثر اقدام کرے۔ قرارداد میں تمام ملکوں سے اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود برآمد یا منتقل کرنے پر پابندی عائد کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے عالمی فوجداری عدالت پر بھی زور دیا کہ وہ فلسطینیوں پر مظالم ڈھانے پر اسرائیل کے سول اور فوجی حکام کے وارنٹ گرفتاری فوری جاری کرے۔ قرارداد میں متحرک عالمی فریقوں پر زور دیا گیا کہ وہ اسرائیلی قبضے کے خاتمے اور جون 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے، جس کا دارالحکومت القدس الشریف ہو، عالمی اشتراک عمل کے تحت ایک منصوبہ شروع کریں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج لاہور میں پاکستان مسلم لیگ ق کے رہنما چودھری شجاعت حسین سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ اسلام آباد کی نئی سڑکوں کو شہداء سے منسوب کیا جائے گا اور صوبوں کو بھی پالیسی اختیار کرنے کا کہا جائے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اقتصادی ترقی کی رفتار تیز کرنے اور معاشرے میں تبدیلی کے لیے تخلیقی تعلیم کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج کراچی کے تاریخی موہٹا پیلس میوزیم میں پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف فیشن اور ڈیزائن کی کراچی شاخ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے ڈیزائن اور فیشن آرٹس کو صنعت کے ساتھ منسلک کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ادارے کے وائس چانسلر پروفیسر حنا طیبہ خلیل نے اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ڈیزائن کے شعبے میں باصلاحیت افراد تیار کرنے اور قوم کے ثقافتی اور اقتصادی منظرنامے کو اجاگر کرنے کے لیے PIFD کے کردار کی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے آج اسلام آباد میں منشیات اور جرائم کے بارے میں اقوام متحدہ کے دفتر کے لیے کنٹری نمائندے ٹولز ویسٹر سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران عدالتی نظام میں اصلاحات اور ماحولیاتی جرائم جیسے ابھرتے ہوئے مسائل سے نمٹنے کے لیے وسیع اشتراکی عمل سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر قانون نے UNODC کے مسلسل تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا اور استعداد کار بڑھانے کے لیے مشترکہ کوششوں، ماحولیاتی اقدامات اور نظام انصاف میں اصلاحات کے لیے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دونوں فریقوں نے امید ظاہر کی کہ ان کی شراکت داری کو مزید فروغ حاصل ہوگا۔ قومی ہنگامی آپریشنز مرکز نے پیشگوئی کی ہے کہ موجودہ موسمیاتی صورتحال کے باعث پنجاب کے میدانی علاقے نومبر اور دسمبر کے مہینوں میں اسموگ کی لپیٹ میں رہیں گے۔ لاہور، فیصل آباد، ملتان، بہاولپور، پشاور، مردان اور نوشہرہ بھی ان مہینوں میں اسموگ سے متاثر رہیں گے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ اسموگ کے اثرات سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور بلا ضرورت باہر نکلنے سے گریز کریں اور باہر نکلتے ہوئے ماسک کا استعمال کریں۔ ادھر حکومت پنجاب نے اسموگ کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔ تفصیل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے قاسم بخاری سے۔
पंजाब हुकूमत ने स्मोक के बढ़ते हुए खतरात के पेश नज़र 50% स्टाफ को ऑनलाइन करने का फैसला किया है। महकमा माहौलियात पंजाब की हिदायत पर दफातर में ऑनलाइन मीटिंग्स का इनेकाद और कार पुलिंग के इकदामात की सिफारिशात की गई हैं। स्मोक के तदारुक के लिए तमाम सरकारी और नीम सरकारी इदारों को हंगामी प्लान तैयार करने की हिदायत जारी की गई है। एक अलहदा नोटिफिकेशन में DG एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी पंजाब ने 4 डिवीजन्स बशमूल लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान के तमाम निजी दफ्तरों के 50% अमले को घरों से काम करने का हुक्म दिया है। फैसले का इत्तलाक तमाम निजी दफातर, फ्रेंचाइजेज और NGOs पर होगा। पंजाब हुकूमत ने स्मोक से निपटने के लिए एक जामे हिकमत अमली वज़ा की है। बुनियादी और सानवी सेहत के सूबाई वज़ीर ख्वाजा इमरान नज़ीर और खुसूसी सेहत आमा और तिब्बी तालीम के सूबाई वज़ीर ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने ये बात आज लाहौर में तुर्की के काउंसल जनरल अली अबराश से मुलाकात के दौरान कही। सूबाई वज़राए सेहत ने बताया कि लाहौर जैसे शहरों में मशरक़ी सम्त से आने वाली हवाएं, गाड़ियों और कारखानों से धुएं का अखराज और फसलों की बाक़ियात जलाना बड़े पैमाने पर स्मोक के फैलने का सबब बन रहे हैं। तुर्की के काउंसल जनरल ने इस मौके पर कहा कि तुर्की की हुकूमत स्मोक की रोकथाम के लिए ज़रूरी टेक्नोलॉजी और आलात फराहम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम करेगी। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने मौसमियाती तब्दीली के मसले से निपटने के लिए मरबूत कोशिशें करने पर जोर दिया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के बारे में एक इजलास से खिताब करते हुए इस सूरत हाल से निपटने के लिए मुतल्लिक़ा महकमों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। मनसूबाबंदी के वज़ीर ने इंसानी ज़िंदगी और मईशत पर स्मोक के असरात का हवाला देते हुए कहा कि इस मसले से निपटने के लिए हंगामी बुनियाद पर इक़दाम करने की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद अहमद खान ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने हमेशा ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए काम किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत ख़वातीन की तकनीकी तालीम पर भी तवज्जो दे रही है ताकि उन्हें बैरून मुल्क मुलाजमतों के हवाले के काबिल बनाया जा सके। यूनिसेफ के नुमाइंदे अब्दुल्ला फाजिल और अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर मोहम्मद शाहजहां ने आज कराची में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से मुलाकात की। मुलाकात में माहौलियाती तब्दीली और सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को सोलर सिस्टम की फराहमी और सूबे से पोलियो के ख़ात्मे पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि सूबे में सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पोलियो के ख़ात्मे के लिए कोशिशें जारी हैं और इस सिलसिले में मुंतखब अवामी नुमाइंदों को भी एतमाद में लिया गया है। हुकूमत सिंध कल से सूबे भर में मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू करेगी। इस सिलसिले में आज कराची में एक इजलास से खिताब करते हुए सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा कि सूबे में क्रिस्टल, आइस, हेरोइन, कोकेन और हशीश के इस्तेमाल की रोकथाम के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। उन्होंने महकमा एक्साइज और नारकोटिक्स में अपनी ड्यूटी जांफशानी से अदा करने वाले एहलकारों के लिए मुराद का ऐलान भी किया। सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से मुनशियात की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। गुज़श्ता साल सितंबर से अब तक कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुल्क भर से 1057.28 मीट्रिक टन से ज़ायद मुनशियात कब्जे मिली और 2100 से ज़ायद मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया गया। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के ताउन से ग्रीन टूरिज्म कंपनी मुल्क भर में सियाहत के फ़रोग के लिए काम कर रही है। ग्रीन टूरिज्म कंपनी 30 सरकारी महकमों के इश्तराक से ये काम कर रही है, जिसका मकसद खेलों और दूसरे इवेंट्स के ज़रिए मुल्की और बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के मुस्बत तशख़्ख़ुस को उजागर करना है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतख़ाबात और बलूचिस्तान में जुमेरात को होने वाली सूबाई असम्बली के ज़िमनी इंतख़ाबात के दौरान अवामी शिकायत के इज़ाले के लिए इलेक्शन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सेंटर कायम किए हैं। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने कहा कि इंतख़ाबात की निगरानी और कंट्रोल के मराकज़ सूबों, डिवीज़न और ज़िले सतह पर और इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटेरिएट में कायम किए जाएंगे ताकि हर इलाके की शिकायत का फौरी तौर पर इज़ाला किया जा सके। इन मराकज़ में तरबियत याफ्ता अमला तैनात किया गया है ताकि सोशल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की मुसलसल निगरानी यकीनी बनाई जाए और शिकायत का फौरी इज़ाला किया जा सके। सदर आसिफ अली जरदारी ने गिलगित में कोस्टर के हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने आज एक बयान में मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार करते हुए इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत की। हादसा उस वक्त पेश आया जब अस्तोर से रावलपिंडी जाने वाली बस दयामत डिवीज़न में चिलास के तालीची पुल के करीब दरिया में जा गिरी।
آج نمونیا سے آگاہی کا عالمی دن منایا گیا، جس کا مقصد لوگوں میں اس مرض کے بارے میں آگاہی پیدا کرنا تھا۔ اس سال اس دن کا موضوع تھا ہر سانس اہم ہے، نمونیا کو راستے میں ہی روک دو۔ نمونیا ایک جان لیوا مرض ہے، لیکن یہ قابل علاج ہے اور اسے روکا جا سکتا ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے نمونیا کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے اجتماعی کوششوں پر زور دیا ہے۔ انہوں نے نمونیا سے آگاہی کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں اس امر پر زور دیا کہ ہر ایک کو صحت مند اور محفوظ پاکستان کے ویژن کے ادراک کے لیے کوششوں میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ انہوں نے ہر شہری کو صحت کے حوالے سے جامع اور صحیح معلومات کی فراہمی کی اہمیت پر زور دیا۔ اسپیکر نے کہا کہ پارلیمنٹ نے ہمیشہ صحت سے متعلق مسائل کے لیے جامع منصوبے اور پالیسیاں وضع کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ پاکستان نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں اضافی مستقل نشستوں کے قیام کی تجویز کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی میں ایک بیان دیتے ہوئے اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے کہا ہے کہ نئے مستقل ارکان کی شمولیت سے سلامتی کونسل مزید مفروض ہو کر رہ جائے گی۔ منیر اکرم نے کہا کہ غزہ میں جاری نسل کشی نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ سلامتی کونسل اس حوالے سے فیصلہ کن کارروائی کے لیے مستقل رکن ملکوں کے درمیان اتفاق رائے نہ ہونے کے باعث عالمی امن و سلامتی کو درپیش خطرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر اقدامات کرنے میں ناکام ہو گئی ہے۔ غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ وادی کے مختلف جیلوں میں کشمیری سیاسی قیدیوں کی طویل نظر بندی اور ان کے ساتھ روا رکھے جانے والے غیر انسانی سلوک پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے آج سری نگر میں جاری ایک بیان میں مقبوضہ جموں و کشمیر میں سیاسی مطالبات کو دبانے کے لیے کالے قوانین کے منظم استعمال کی مذمت کی۔ انہوں نے کشمیری نظر بندوں کو درپیش غیر انسانی صورتحال کو اجاگر کیا، جس میں جیلوں میں گنجائش سے زائد قیدیوں کی موجودگی، قید تنہائی، طبی سہولیات سے محرومی اور عدالتی کارروائی کے بغیر غیر معینہ مدت کی نظر بندی شامل ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیر نظر بند افراد اور ان کے اہل خانہ کے ساتھ اظہار یکجہتی کرے۔ بھارت کے صوبے منی پور میں تازہ ترین نسلی فسادات میں 11 افراد کی ہلاکت کے بعد صوبے کے کئی علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ منی پور میں گزشتہ سال مئی سے میٹی اور کوکی قبائل میں جھڑپوں کے نتیجے میں صوبے میں تشدد کا سلسلہ جاری ہے، جس میں 230 سے زیادہ افراد ہلاک اور 50,000 بے گھر ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی افواج کی آج غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری کے نتیجے میں 25 فلسطینی شہید ہو گئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی حملوں سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 43,600 سے تجاوز کر گئی ہے۔ لبنان کے شمالی قصبے عین یعقوب میں آج تازہ اسرائیلی حملوں میں 21 افراد جاں بحق ہو گئے۔ لبنان پر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں اب تک 3,200 سے زیادہ افراد جاں بحق اور تقریباً 15,000 زخمی ہو چکے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ کو امداد کی فراہمی کے لیے کسوفم کراسنگ پوائنٹ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ اس بات کا اعلان اسرائیلی فوج نے فلسطینی علاقوں میں شہریوں کے امور سے متعلق اسرائیلی وزارت دفاع کے ادارے کے ہمراہ مشترکہ بیان میں کیا۔ یہ اعلان امریکہ کی طرف سے دی گئی حتمی مدت سے قبل کیا گیا۔ چین کے شہر یوہائی میں ایک حادثے میں 35 افراد ہلاک اور 40 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔ حادثہ اس وقت رونما ہوا جب ایک کار شہر میں کھیلوں کے مرکز کے باہر ورزش میں مصروف افراد میں جا گھسی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان 3 T20 کرکٹ میچوں کی سیریز کا پہلا میچ جمعرات کو برسبن میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا T20 میچ ہفتے کو سڈنی میں کھیلا جائے گا، جبکہ تیسرا T20 میچ سوموار کو ہوبارٹ میں ہوگا۔ اس سے پہلے پاکستان آسٹریلیا کے خلاف 3 ایک روزہ بین الاقوامی میچوں کی سیریز جیت چکا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ آئندہ PSL کے میچ ارباب نیاز کرکٹ اسٹیڈیم پشاور میں کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ یہ بات انہوں نے پشاور میں محکمہ ہائر ایجوکیشن خیبر پختونخوا اور زلمی فاؤنڈیشن کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہی۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ صوبائی حکومت نوجوانوں کو کھیلوں کا بہترین ماحول اور سہولتیں فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ محکمہ ہائر ایجوکیشن اور زلمی فاؤنڈیشن کے درمیان شراکت داری کے بہترین نتائج سامنے آئیں گے۔ مفاہمت کی یادداشت کے تحت کھیلوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ترقی،
پچوں کی تیاری اور گراؤنڈز میں دیگر سہولیات کی فراہمی، پیشہ ورانہ تربیتی ورکشاپس اور مالم جبہ میں اسکی فیسٹیول کے مقابلوں کا اہتمام بھی کیا جائے گا۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل نے چوتھے T20 بلائنڈ کرکٹ عالمی کپ ٹورنامنٹ کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کیا ہے، جو اس ماہ کی 23 تاریخ سے پاکستان میں شروع ہو رہا ہے۔ ایک پریس ریلیز کے مطابق نثار علی قومی ٹیم کی قیادت کریں گے، جبکہ بدر منیر نائب کپتان ہوں گے۔ پاکستانی ٹیم اپنا افتتاحی میچ لاہور میں جنوبی افریقہ کے خلاف کھیلے گی۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ کونسل کے چیئرمین سید سلطان شاہ نے کہا کہ اسکواڈ میں تجربہ کار اور نئے کھلاڑی شامل ہیں، جنہوں نے حالیہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ پاکستانی ٹیم عالمی کپ ٹورنامنٹ میں قوم کی توقعات پر پورا اترے گی۔ انٹرنیشنل ہاکی فیڈریشن کے تحت مردوں کے ہاکی نیشنز کپ 2 کا افتتاحی ایڈیشن اگلے سال 17 سے 23 فروری تک عمان کے دارالحکومت مسقط میں کھیلا جائے گا۔ اس ایونٹ میں شرکت کرنے والی ٹیموں میں آسٹریا، چلی، چین، مصر، عمان، پولینڈ، اسکاٹ لینڈ اور امریکہ شامل ہیں۔ اب سنتے ہیں تجارتی خبریں۔ IMF کے وفد نے مشن کے سربراہ نیتھن پورٹر کی قیادت میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ خزانے کے وزیر مملکت علی پرویز ملک، گورنر اسٹیٹ بینک FBR کے چیئرمین اور وزارت خزانہ کے اعلیٰ حکام بھی ملاقات میں موجود تھے۔ کاروں کی فروخت میں رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں گزشتہ سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 46.73% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پاکستان آٹو موبائل مینوفیکچرنگ ایسوسی ایشن کے جاری اعداد و شمار کے مطابق اس عرصے میں 30,625 کاریں فروخت ہوئیں، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے میں 20,871 کاریں فروخت ہوئی تھیں۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج مندی کا رجحان دیکھا گیا کہ KSE 100 انڈیکس 423 پوائنٹس کی کمی کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 93,224 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی جم 792 بلین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید $277.75 اور قیمت فروخت $278.25، پاؤنڈ اسٹرلنگ $356.76 اور $357.39، یورو $295.54 اور $296.07 اور سعودی ریال قیمت خرید $73.96 اور قیمت فروخت $74.09۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,36,158 رہی۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب ہم چلیں گے فن کی دنیا میں۔ اردو کے معروف شاعر شکیب جلالی کی آج 58ویں برسی منائی گئی۔ ان کا اصل نام سید حسن رضوی تھا اور وہ 1 اکتوبر 1934 کو علی گڑھ کے قریبی قصبے میں پیدا ہوئے۔ تقسیم برصغیر کے بعد وہ 1950 میں پاکستان آ گئے۔ شکیب جلالی نے اردو غزل کو جدید اسلوب دیا۔ ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ روشنی اے روشنی 1972 میں شائع ہوا۔ ان کے تمام شاعری کے مجموعوں کو کلیات شکیب جلالی کے نام سے 2004 میں شائع کیا گیا۔ وہ 1966 میں سرگودہ میں آج ہی کے روز انتقال کر گئے تھے۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں سالانہ لوک میلہ منا رہی ہے۔ اس سال لوک میلہ لوک ورثہ کی گولڈن جوبلی منا رہا ہے، جس کا قیام 1974 میں عمل میں آیا تھا۔ اس خصوصی موقع پر میلے میں متعدد نئے پروگرام متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ میلے میں فن، ہنر اور روایتی پرفارمنسز پیش کی جا رہی ہیں، جن میں ملک کے ثقافتی ورثے کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ میلہ رواں ماہ کی 17 تاریخ تک جاری رہے گا۔ پاکستان آرٹس کونسل کراچی میں عوامی تھیٹر میلہ بھرپور طریقے سے جاری ہے۔ تھیٹر ڈرامہ ہیر رانجھا کی 4 کہانیاں پیش کیا گیا۔ ڈرامے کی ہدایت کاری وجی وارسی نے کی، جبکہ اسے وسیم عزیز اور وجید وارسی نے تحریر کیا۔ تھیٹر ڈرامے کو شرکاء کی بڑی تعداد نے سراہا۔ بلوچی زبان میں تھیٹر ڈرامہ خوبصورت آج رات پیش کیا جائے گا، جس کی تحریر اور ہدایت کاری دانش بلوچ کی ہے۔ چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ چین نے 15 سیٹلائٹس کے ساتھ لیجیان 1Y5 کمرشل کیریئر راکٹ خلا میں روانہ کیا ہے۔ یہ راکٹ شمال مغربی چین کے صوبے گانچو کے شہر سیچوان سے روانہ کیا گیا۔ لیجیان 1 راکٹ کیس اسپیس کی جانب سے تیار کیا گیا ہے، جو ایک تجارتی اسپیس فلائٹ کمپنی ہے جو چین اکیڈمی آف سائنس کے تحت انسٹیٹیوٹ آف میکینکس نے قائم کی ہے۔ ایک نئی تحقیق میں انکشاف ہوا ہے کہ زندگی کے ابتدائی 2 سال میں کم چینی والی غذاؤں کے استعمال سے بڑی عمر میں پیچیدہ امراض سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔
یہ تحقیق میک گل یونیورسٹی مونٹریال اور یونیورسٹی آف کیلیفورنیا برکلے کے سائنسدانوں نے کی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ ایسے بچے جنہیں ابتدائی 1000 دنوں میں چینی سے پرہیز کرایا جاتا ہے وہ بڑی عمر میں 35% تک ٹائپ 2 ذیابیطس اور 20% تک ہائی بلڈ پریشر جیسے امراض کے خطرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ اور موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات داؤد خان سے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق اس وقت پنجاب کے بیشتر اضلاع اسموگ کی لپیٹ میں رہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، جبکہ پنجاب کے زیادہ تر علاقے اور خیبر پختونخوا کے میدانی اضلاع اسموگ اور دھند کی لپیٹ میں رہیں۔ تاہم گلگت بلتستان، بالائی خیبر پختونخوا اور کشمیر میں تیز ہواؤں گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش ہنزا میں 6، ملم جبہ 5، دیر 4، کالام اور کوٹلی میں 3، بونجی 2 اور مظفر آباد میں 1 ملی میٹر ریکارڈ ہوئی۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہے گا، تاہم گلگت بلتستان اور بالائی خیبر پختونخوا میں مطلع برآلود رہنے کے علاوہ شام رات میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی توقع۔ اس دوران خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں اور پنجاب کے زیادہ تر علاقوں میں اسموگ چھائے رہنے، جبکہ صبح اور رات کے اوقات میں شدید دھند پڑنے کا امکان۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لئی -1 اور کالام میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر شہروں میں ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت اسلام آباد 13، مری 6، لاہور 18، کراچی 23، پشاور 13، کوئٹہ 4، مظفر آباد 10، گلگت 8، اسکردو 4، سری نگر 3، جموں 16، پلوامہ 2، اننت ناگ اور شوپیاں میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے آج باکو میں ماحولیاتی مالی معاونت سے متعلق گول میز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ ماحولیاتی خطرات کا شکار ملکوں کی ضروریات کو مؤثر طور پر پورا کرنے کے لیے عالمی ماحولیات کے شعبے میں سرمایہ کی فراہمی کا اثر نو تعین کرنے کی ضرورت ہے۔ شہباز شریف نے گلیشیئرز کو مزید پگھلنے سے بچانے کے لیے عالمی سطح پر فوری اقدامات کرنے پر زور دیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے باکو میں COP 29 کی افتتاحی تقریب کے موقع پر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتوں کے دوران ماحولیاتی مسائل پر بات چیت کی ہے۔ ریاض میں غیر معمولی عرب اسلامی سربراہ کانفرنس میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، جس میں عالمی برادری پر زور دیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل کو اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے پر پابندی عائد کرے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر نے اقتصادی ترقی میں تخلیقی تعلیم کے کردار کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ قومی ہنگامی آپریشن سینٹر نے پیشگوئی کی ہے کہ نومبر اور دسمبر کے دوران پنجاب اسموگ کی لپیٹ میں رہے گا۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے اسموگ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ہنگامی بنیاد پر اقدامات کرنے کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے ایک بار پھر سلامتی کونسل میں اضافی مستقل نشستوں کے قیام کی تجویز کی مخالفت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت اور مقبوضہ وادی کی مختلف جیلوں میں کشمیری سیاسی قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک پر گہری تشویش ظاہر کی ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو شاہ رخ عثمانی، مدیر ہوم ڈیسک کنول شمیم، مدیر فورن ڈیسک فریحہ حسن، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبدالباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔
اسی کے ساتھ ثاقب اور عامر ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔